وہ اپنے ملک میں آزادی سے فیصلے کرنا چاہتا تھا۔ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا ملک ہمارا ہے تو اس کے فیصلے بھی ہم ہی کریں گے۔ کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک کے فیصلے کرے یا اپنے فیصلے ہمارے اوپر مسلط کرے۔ بیرونی مداخلت اسے کسی صورت قبول نہیں تھی۔ وہ بیرونی مداخلت کے خلاف ڈٹ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ آج تک جس لیڈر نے بھی امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی ہے اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ وہ صدام حسین ہوں یا شاہ فیصل یا پھر معمر قذافی ہوں، امریکہ کو جس نے بھی آنکھیں دکھائیں ان میں سے کسی کی موت بھی طبعی نہیں ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے چند رہنماؤں کا ذکر کریں گے جن کے قتل کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ ناظرین کرام، پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی، جن کو 25 مارچ 1975 کو ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود نے قتل کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فیصل بن مسعود ذہنی طور پر غیر متوازن تھا اور اس نے ذاتی انتقام کی وجہ سے شاہ فیصل کو قتل کیا تھا۔ لیکن کئی عرب ممالک اور مسلم حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ نے شاہ فیصل کو اس لیے ختم کروا دیا کیونکہ انہوں نے 1973 کی جنگ میں اسرائیل کی حمایت کرنے پر امریکہ اور مغرب کے خلاف تیل کا بائیکاٹ کیا تھا، جس سے مغرب کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ فیصل فلسطین کے معاملے پر بھی سخت موقف رکھتے تھے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں معمر قذافی کی، جن کو 20 اکتوبر 2011 کو قتل کیا گیا تھا۔ قذافی کو لیبیا کے شہر سرت کے قریب انہی کے قبیلے کے علاقے میں نیٹو کی بمباری کے بعد انقلابی ملائشیا نے پکڑا اور مار ڈالا۔ ناظرین کرام، ظاہری طور پر تو قتل کرنے والے لیبیائی انقلابی جنگجو تھے، لیکن اصل حقائق کچھ اور تھے۔ کہا جاتا ہے قذافی افریقہ میں گولڈ دینار کرنسی متعارف کروا رہے تھے، جس کی وجہ سے ڈالر کو شدید خطرہ لاحق تھا، اس لیے مغرب نے انہیں راستے سے ہٹا دیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد بات کرتے ہیں صدام حسین کی۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں اور اسی بات کو جواز بنایا گیا، حالانکہ یہ بات آج تک ثابت نہیں ہو سکی۔ مبصرین کے مطابق اس حملے کا اصل مقصد عراق کی طاقت کو توڑنا اور عراق کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ دسمبر 2003 میں صدام حسین کو گرفتار کیا گیا اور صدام حسین پر انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے چلائے گئے۔ عراقی عدالت نے صدام حسین کو سزائے موت سنا دی، لیکن یہ عدالت امریکہ کی زیر نگرانی قائم کی گئی تھی اور پوری کارروائی امریکی انتظامیہ کے کنٹرول میں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ ناظرین کرام، ذوالفقار علی بھٹو کو 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر ہٹا دیا۔ ان پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کی سازش کا مقدمہ چلایا گیا اور 4 اپریل 1979 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین کرام، ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کی تھی۔ 1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس میں مسلم دنیا کو متحد کرنا چاہا، ایٹمی پروگرام شروع کیا تاکہ پاکستان ایٹمی طاقت بنے۔ انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اگر میں ایٹم بم بناؤں گا تو امریکہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے بھی کہا تھا کہ امریکہ کو ان کے والد کی پالیسیاں پسند نہیں تھیں۔